علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 135 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج آیت نمبر 136 سے درس ہو رہا ہے. اس سے پہلے والے درس میں ہم یہ پڑھ کر آئے کہ یہودی اور عیسائی وہ سب کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے اور یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے. نعوذ باللہ یہودی اس طرح کہتے تھے. اور عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، لہٰذا اب کامیابی جو ہے وہ عیسائیت میں ہے. یہودی کہتے تھے یہودیت میں ہے، اسی لیے وہ اس کی دعوت دیتے اور لوگوں کو کہتے تھے کونوا ہودن او نصارا تہتدوا. یہودی کہتے تھے کونوا ہودن تہتدوا، کہ یہودی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. عیسائی کہتے کونوا نصارا تہتدوا، کہ عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اجمالی طور پر فرمایا کہ قل، آپ کہہ دیجئے ہم نہ عیسائی بنیں گے نہ ہم یہودی بنیں گے، یہودیت اور عیسائیت کو نہیں ہم اختیار کریں گے. بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفہ جو یکسو ہو کر اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے تھے. ہم ان کے دین پر، ان کے مذہب پر، ان کے طریقہ کار پر جو ملت توحید والا ہے اس پر ہم چلیں گے، ملت توحید پر ہم چلیں گے. یہودیت، عیسائیت یہ تو شرک کے، اس میں تو ان کے ماننے والوں نے شرک کو گھسا دیا ہے. یہودیت میں بھی شرک آ گیا، عیسائیت کے اندر بھی شرک آ گیا ہے. اس کو ہم اختیار نہیں کریں گے، ہم ملت ابراہیمی پر قائم رہیں گے، اس کی پیروی کریں گے. وما كان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے. عیسائی بھی شرک کرتے ہیں لہذا ابراہیم علیہ السلام ان میں سے نہیں. یہودی بھی شرک کرتے ہیں ان میں سے نہیں. مکہ کے لوگ جو ہیں عرب کے یہ بھی شرک کرتے ہیں، وہ ان میں سے نہیں ہے. وہ تو موحد تھے، ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے، حنیف تھے، یکسو ہو کر صرف اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. بلکہ اسی کے لیے تو انہوں نے اپنا علاقہ چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنی قوم کے ساتھ لڑائی ہوئی، اسی طریقے سے اپنے والد کے ساتھ جھگڑا لگا، اسی طرح وقت کے بادشاہ کے ساتھ جھگڑا ہوا اسی بنیاد پر، اور اسی وجہ سے ان کو آگ کے اندر ڈالا گیا. اسی وجہ سے اپنے علاقے کو چھوڑ کر آئے اور تم نے اسی شرک کو عام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہو. نہیں، وما كان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. یہ تو اجمالی طور پر جواب دیا. آگے تفصیلی جواب ہے. قولو، یہ کہتے ہیں آپ لوگوں کو کہ یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ. ان سے کہو قولو، آپ کہیے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ایمان والوں کو سب کو خطاب کر کے اللہ فرما رہے قولو، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اور ایمان والوں تم بھی کہو آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری جا رہی ہے یعنی قرآن پاک پر ہم ایمان لے آئے. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور اس پر بھی ہم ایمان لے آئے ہیں جو اتارا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور اولاد در اولاد کی طرف، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آگے جتنے پیغمبر آئے ان پیغمبروں کی طرف جو اللہ کی طرف سے پیغام اتارا گیا تھا، جو کتابیں، جو صحیفے اتارے گئے، ان سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں. اور یہودی
کہتے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کا خاص طور سے تذکرہ کیا گیا وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، اور ہم ایمان لے آئے اس کتاب پر بھی جو دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، اور اس کتاب پر بھی جو دی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو، توریت پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، انجیل پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ تو چند نبیوں کا تذکرہ ہوا، وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اور اس سب پر جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، جتنے پیغمبر آئے کم و بیش 1,24,000، ان نبیوں کو اللہ کی طرف سے جو جو پیغام دیے گئے ان تمام پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ساری کتابوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ جب تک ہم ان کتابوں پر ایمان نہیں لائیں گے تب تک ہم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہیں، تب تک مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ ساری کتابوں پر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایمان مفصل ہے نا اس میں کہ میں ایمان لایا اللہ پر، آمنت باللہ وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر۔ تو ساری کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اپنے اپنے وقت پر یہ کتابیں اللہ نے نازل کی اور یہ بالکل برحق تھی اور سچی کتابیں تھی، البتہ ان کے ماننے والوں نے ان میں تحریف کر دی، جیسا کہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا کہ وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، انہوں نے تحریف کی۔ لیکن ہم نزول کو مانتے ہیں کہ اپنے وقت میں وہ سچی کتابیں تھی، برحق تھی، اور سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، کسی ایک کا بھی ہم انکار نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح جتنے نبیوں کا یہ نام لیا گیا اور جن کا نام نہیں لیا گیا، جتنے پیغمبر ہیں ان تمام پیغمبروں پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، کسی ایک نبی کا بھی ہم انکار نہیں کرتے ہیں، کسی ایک نبی کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی ہم نہیں کرتے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ جو کسی نبی کی شان میں ادنا سی گستاخی کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ اسلام کے اندر باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے آگے اعلان کروایا گیا لا نفرق بین احد منہم، ہم تفریق نہیں کرتے ہیں ان میں سے کسی کے درمیان، کسی نبی کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں۔ جیسے یہودی تفریق کرتے ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم ہی نہیں کیا، انہوں نے ان کے نبی ہونے کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ اور صرف یہی نہیں کہ نبی ہونے کو تسلیم نہیں کیا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ حلال زادہ ماننے سے ہی انکار کر دیا انہوں نے، اور ان کی والدہ کے اوپر نعوذ باللہ الزام لگایا اور یہ کہا کہ یہ حلال کے ہے ہی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طریقے سے انہوں نے انکار ہی نہیں کیا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اور گستاخی اس حد تک ان کی بڑھ گئی کہ وقت کی جو حکومت تھی اس حکومت سے انہوں نے ان کے خلاف جو ہے فیصلہ لایا قتل کا، اور پھر ان کے قتل کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اتنی دشمنی ان کو تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو انہوں نے تفریق کی نبیوں کے درمیان۔ اسی طرح عیسائی ہے وہ بھی تفریق کرتے ہیں، انہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، گویا نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اس کے وہ قائل ہو گئے یہودی بھی اور عیسائی بھی کہ بعض نبیوں پر تو ہم ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے تم ڈھنکے کی چوٹ یہ اعلان کر دو، کھل کر اعلان کر دو کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں، سارے انبیاء کرام برحق ہیں، کسی ایک کا بھی انکار ہم نہیں کرتے ہیں کہ بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے۔ ہاں فرق مراتب ہے، درجات میں فرق اللہ نے رکھا اور اس کو اللہ نے خود بیان کیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ رسول ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ الزَّبُورَ، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ سب سے اونچا اور عالی مقام اور مرتبہ وہ ہے اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب سے اونچا مرتبہ،
ان کے بعد پھر درجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کے بعد درجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر درجہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر باقی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ اس طریقے سے فرق مراتب تو ہے، لیکن بعض کو ماننے اور بعض کا انکار کرنے ایسا نہیں ہے، اور فرق مراتب خود اللہ نے رکھا ہے اور اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس میں بھی جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضعاً بار بار فرمایا کہ مجھے کسی پر ترجیح نہ دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے کہ آپ نے فرمایا بار بار کہ مجھے کسی اور نبی کے اوپر ترجیح نہ دو، جبکہ اللہ نے آپ کو بہت اونچا مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے۔ جو مرتبہ اور مقام آپ کو دیا گیا وہ کسی کو نہیں ہے۔ عالم ارواح میں آپ کے متعلق، آپ کی نبوت کے متعلق تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا اور ایمان لانے کا اقرار لیا سارے نبیوں سے، اور پھر جس وقت آپ معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو مسجد اقصی میں اللہ نے اپنی قدرت سے سارے نبیوں کو جمع کیا اور وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امامت فرمائی ہے، آپ کو امام الانبیاء بنایا گیا، آپ کو سب سے آگے کیا گیا کہ نہ آپ کے برابر کوئی ہے اور نہ آپ سے آگے کوئی ہے، سب سے آگے آپ ہی ہیں۔ یہ مرتبہ اور مقام اللہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، آپ کا کون کیا مقابلہ کرے گا، بلکہ زمین کے جس حصے کے ساتھ اس وقت جس میں اطہر جو ہے وہ لگ رہا ہے، یعنی روضہ اقدس کا وہ حصہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ روضہ اقدس کا وہ حصہ، مٹی کا وہ حصہ جس کے ساتھ آپ کا جسم اطہر لگا ہوا ہے، ٹکا ہوا ہے، جس کے اوپر جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، یہ حصہ کعبۃ اللہ کا عرش اس سے بھی افضل ہے۔ جب زمین کا وہ حصہ افضل ہے، کعبہ سے بھی افضل ہے، اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، کیونکہ اللہ کے عرش کی اللہ کی طرف نسبت ہے، لیکن اللہ عرش کے اوپر ہو ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جسم سے ماورا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسم والے ہیں، اور آپ کا جسم اطہر وہ زمین کے اس حصے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ زمین کا وہ حصہ سب سے افضل ہے، اس کا مقابلہ کوئی حصہ اس زمین کا یا عرش کا بھی کر مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اتنا اونچا مرتبہ اور مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور آپ کے بعد پھر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں کہ بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے، جس طرح یہودی کہتے تھے نؤمن ببعض ونکفر ببعض، یا عیسائی کہتے تھے یہی بات، اللہ فرماتے ہیں کہ تم اعلان کر دو، ہم ایسے نہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، سب پر ایمان رکھتے ہیں، جتنی کتابیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جتنے پیغمبر ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہے اصل دین اور یہی ہے ملت ابراہیمی۔ یہ کیا ہوا کہ کچھ مان لیا اور کچھ چھوڑ دیا، وہ نہیں ہے۔ اب ایمان تو ہم سب پر رکھیں گے، سارے نبیوں پر رکھیں گے، سب کو مانیں گے، سب کا احترام کریں گے، سب کی تعظیم کریں گے، لیکن عبادت اور بندگی نبیوں کی نہیں ہوگی، بلکہ وہ کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ اس لیے آخر میں اقرار لیا گیا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے سامنے جھکنے والے ہیں، ہم اسی کے سامنے جھکنے والے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ ایمان سارے نبیوں پر رکھیں گے، لیکن جھکیں گے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ یہودیوں کی طرح نہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے جھکنے لگ گئے، عیسائیوں کی طرح نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کا بت بنا لیا اور اسی کے سامنے جھکنے لگ گئے، نہیں۔ ایمان تو ہم سب پر رکھیں گے، لیکن جھکیں گے کس کے آگے؟ صرف اللہ کے آگے، کسی اور کے آگے نہیں جھکیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے سامنے جھکنے والی، اسی کے، جو تخصیص کا معنی یہ کس سے پیدا ہو گیا؟ کل میں نے بتایا تھا، کچھ یاد ہوگا، لہو کا لفظ جو پہلے آ گیا، ہونا چاہیے تھا یہ کہاں بعد میں، لیکن پہلے جو لایا، اس سے تخصیص کے اور حصر کے معنی پیدا ہو گئے کہ ہم اسی کے سامنے جھکتے ہیں، کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں تو اس کے سامنے جھک رہے ہوں اور مسجد سے باہر نکلے تو
کوئی اور بڑی سی قبر، کوئی مزار نظر آ گیا تو آپ وہاں بھی جھکنے لگ گئے، کوئی بڑی سی جھنڈی نظر آ گئی تو وہاں جھکنے لگ گئے، نہیں، بلکہ مسجد میں بھی اس کے سامنے اور مسجد کے باہر بھی جھکتے ہیں تو اسی کے سامنے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا پس اگر یہ لوگ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اس طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو اے صحابہ، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو یہ ہدایت پا جائیں گے، تو یہ ہدایت پائیں گے۔ اگر جیسے تم نے ایمان لایا اسی طرح یہ ایمان لائیں گے تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ اور تم نے کیسے ایمان لایا اس کا اعلان اوپر کروا دیا گیا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی، ان کتابوں پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد در اولاد، اسباط یہ سبتن کی جمع ہے، اس کے معنی ہے اولاد کی اولاد، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جتنے پیغمبر آئے سب پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اس پر بھی، اور جو نبیوں کو دیا گیا اس پر، سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور کسی کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے ہیں، اور ہم صرف اللہ ہی کے سامنے جھکتے ہیں، کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے ہیں۔ اگر اس طرح ایمان لائیں گے یہ یہودی اور عیسائی تو ہدایت پا جائیں گے۔ وہ کیا یہودی اور عیسائیت کی دعوت دے رہے ہیں؟ ان کو یہودیت اور عیسائیت کی دعوت دینے کا حق نہیں ہے، بلکہ ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ ایمان لائیں ویسے جیسے اے صحابہ تم نے ایمان لایا ہے۔ اب یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالی نے معیار حق قرار دے دیا، معیار ایمان قرار دے دیا کہ یہ ہے ایمان کا معیار، جس طرح انہوں نے ایمان لایا ہے اس طرح باقی لوگ ایمان لائیں گے، قیامت تک آنے والے اس طرح ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان معتبر ہوگا۔ اور جو ان سے اختلاف کرے گا، ان کی طرح ایمان نہیں لائے گا، صحابہ کرام کے طریقہ کار کو چھوڑ دے گا، اس کا ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ ان کو اللہ نے معیار بنا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہی فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جو اس طریقے پر ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہی کامیاب ہوگا، اور جو اس طریقے کو نہیں مانے گا، کوئی کہے گا نہیں میں تو صرف قرآن کو لوں گا جی، میں صحابہ کی جماعت کو نہیں مانتا ہوں، وہ کیا کرتے تھے، تو اس کی بات معتبر نہیں ہوگی، وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو نبی کے طریقے کو اور صحابہ کے طریقے کو لے کر چلے گا، صحابہ پر اعتماد کرنا پڑے گا، ان کو معیار ماننا پڑے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے نہیں جی میں صحابہ کو نہیں مانوں گا، پھر اس نے دین ہی کو نہیں مانا، کیونکہ قرآن کس سے ملا ہمیں؟ بولیں، سب سے پہلے قرآن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سیکھا؟ صحابہ نے سیکھا ہے۔ تو اگر ہم کہیں گے کہ وہی معتبر نہیں ہے جی، انہی کو ہم نہیں مان لیں گے، ان کا اکرام احترام نہیں کریں گے، ان پر اعتماد نہیں کریں گے، تو پھر قرآن پر بھی اعتماد نہیں ہو سکتا ہے۔ جتنے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، احادیث ہے، وہ ہم تک جو پہنچی ہے تو سب سے پہلے کس نے اس کو حضور سے حاصل کیا؟ صحابہ نے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی صحابہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ہم ان کو نہیں مانیں گے، ان پر اعتماد نہیں کریں گے، ہم ڈائریکٹ قرآن کو لیں گے اور قرآن کو مانیں گے، تو سچا ہے جھوٹا ہے؟ جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اعتماد ہی اٹھ گیا تو پھر قرآن اور حدیث پر ہی سے اعتماد اٹھ جائے گا، جب صحابہ سے اعتماد اٹھ جائے گا، اس لیے صحابہ کو لے کر چلنا پڑے گا۔ صحابہ کو جو کام انہوں نے کی وہ ہمیں کرنے ہوں گے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین جو ہے ان کی سنت تم پر لازم ہے۔ تو جو صحابہ نے کیا بس وہ اگر کوئی آدمی کر رہا ہے تو سمجھو یہ دین پر ہے، اور اگر اس سے ہٹ کر زندگی بسر کرنے لگے گا تو پھر نہیں۔ بعض لوگ تھوڑا بہت ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں نہیں جی اس بات کو ہم نہیں لیں گے، ایسا نہیں ہے، اس کو نہیں لیں گے، یہ تو نعوذ باللہ بدعت عمری ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بدعت عثمانی ہے، اس کو ہم نہیں لیں گے، یہ صحیح نہیں کرتے۔ اگر صحابہ کرام میں سے خلفائے راشدین جن کا اللہ نے بہت اونچا مقام اور مرتبہ رکھا ہے، خلفائے راشدین یعنی 4 خلفاء جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، یہ 4 خلفاء ہیں جن کا مرتبہ پوری امت میں سب سے اعلیٰ ہے. یعنی اس پوری امت میں سب سے اونچا مرتبہ ہے صحابہ کا. پہلے ہم کہیں گے کیسے. پوری امت میں سب سے اونچا مرتبہ ہے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، پھر تابعین، تبع تابعین اور صحابہ. اس میں صحابہ اور تابعین کا مرتبہ اونچا ہے، تبع تابعین کا کم ہو جائے گا. پھر تبع تابعین، یہ تابعین اور صحابہ میں سے صحابہ کا مرتبہ اونچا ہے، تابعین کا ان سے کم ہے، تو سارے صحابہ ان سے افضل ہے اور بہتر ہے. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، ان کا مرتبہ اور اونچا ہے. پھر فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لانے والے تھے ان میں جنہوں نے بیعت رضوان کی ہے، یعنی وہ 1400 صحابہ جنہوں نے درخت کے نیچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، وہ افضل ہیں. پھر ان صحابہ میں جنہوں نے بدر کے اندر شرکت کی تھی 313، وہ سب سے افضل ہیں. پھر ان 313 میں وہ 10 صحابہ جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس کے اندر جنتی ہونے کی بشارت دی، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یہ افضل ہیں. پھر عشرہ مبشرہ میں 4 صحابہ خلفائے راشدین، یہ سب سے افضل ہے. اور خلفائے راشدین میں سب سے افضل جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس طریقے سے یہ ترتیب ہے. تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ دوسرے درجے کا جو صحابی ہے، یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، نعوذ باللہ انہوں نے بدعت کی، وہ بدعتی تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بدعت کی کہ جو جمعے کی انہوں نے دوسری اذان ایجاد کی، وہ بدعت کی انہوں نے اور وہ بدعتی تھے. اگر ہم ان کو بدعتی قرار دے دیں گے تو بتاؤ پھر کہاں جائیں گے؟ پھر کوئی بچا بدعت سے؟ پھر کوئی بچا؟ کوئی نہیں بچ سکتا ہے. تو یہ خالی کیا ہے، اوپر سے دماغ سے کام لیتے نہیں ہیں، سنی سنائی بات کو ایک دم لے کر تو کہتے ہیں یہ تو بدعت عمری ہے 20 رکعت پڑھنا، اس کو نہیں ہم 8 ہی پڑھیں گے. جی یہ تو بدعت عثمانی ہے، نعوذ باللہ، دوسری اذان جمعے کی ہم ایک ہی دیں گے، ہم یہ نہیں دیں گے. تو اس طریقے سے دعویٰ کرنا مجھے لگتا ہے کہ یہ ایمان کے جانے کا ذریعہ نہ بن جائے، خطرے سے خالی نہیں ہے. جب صحابہ میں سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ بدعت کر رہے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بدعت کر رہے ہیں، پھر کون بچ گیا؟ پھر کوئی بچا؟ پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. صحابہ کے بغیر ہم دین کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، ان کے بغیر ہم چل نہیں سکتے ہیں. قرآن نے اعلان کر دیا یہاں پر فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر یہ ایمان لائیں گے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس طرح جس طرح تم نے ایمان لایا ہے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پا جائیں گے. یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہاں بھی پتہ نہیں کیا مصیبت ہے ہماری اس مسجد میں. تراویح شروع ہوتی ہے، وہاں تک صفیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد نوجوان بس ادھر تراویح ہو رہی ہے، اس کے بعد پیچھے سے کھسکنا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی 8 کے بعد جا رہا ہے، کوئی 10 کے بعد، کوئی 12 کے بعد نکل جاتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ خطرے کی علامت ہے، یہ خطرے کی علامت ہے. قرآن پڑھا جا رہا ہے، پیارے انداز میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور ہم قرآن چھوڑ کو جا رہے ہوں، قرآن کو چھوڑ کے ہم جا رہے ہوں، کہیں ایمان ہی نہ چلا جائے. اس لیے ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری امت کو جمع کیا مسجد نبوی کے اندر، مسجد حرام میں 20 رکعت تراویح کا جو سلسلہ ہے با جماعت، یہ انہوں نے چلایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح پڑھائی تھی، اور وہ کتنی رکعت پڑھائی تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق 20 رکعت پڑھائی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق، وہ روایت سند کے اعتبار سے اگرچہ کمزور ہے، لیکن اس روایت کو تائید حاصل ہو گئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اور صحابہ کے عمل کی کہ انہوں نے 20 رکعت پڑھنا شروع کی با جماعت. تو اب وہ حدیث جو سند کے اعتبار سے اگرچہ کمزور تھی، اب اس کی طرف ہم نہیں دیکھیں گے، ہم اس تعامل کی طرف دیکھیں گے، اس عمل کی طرف، جو صحابہ کا یہ عمل ہے، اس عمل کی طرف ہم دیکھیں گے. تو یہ عمل اس وقت سے چلا آ رہا ہے 20 رکعت تراویح کا. اب اگر ہم اس میں کم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم صحابہ پر الزام لگا رہے ہیں، وہ غلط تھے اور ہم صحیح ہیں.
نعوذ باللہ من ذالک، ہم ان کو غلط قرار دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ صحیح ہے۔ اور ہم یہ بھی گویا اقرار کر رہے ہیں، اس میں اعتراف کر رہے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 20 رکعت تراویح شروع کی، سارے صحابہ پڑھنے لگ گئے تو وہ بھی غلط تھے، وہ بھی سب کے سب غلط تھے، ان سے بھی اعتماد کو ہم نے اٹھا دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جمعے کے دن دوسری اذان شروع کرائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اذان ہوتی تھی جمعے کی، آبادی کم تھی اور لوگ پہلے سے ہی آ جاتے تھے مسجد میں۔ جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا ہے ان کو اس کا تجربہ ہے کہ مسجد نبوی اور مسجد الحرام کو دیکھیں 9 بجے ہی لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، 9 بجے ہی آ جاتے ہیں، لوگ پہلے ہی آ جاتے ہیں، تو ان کو دوسری اذان کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جمعے کے دن کو وہ کام کاج سے فارغ رکھتے تھے، پہنچ جاتے تھے پہلے ہی، اس لیے بس ایک خطبے والی اذان دی جاتی تھی۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب لوگوں میں تھوڑی کمزوری آ گئی کہ آپ پہلے نہیں آتے ہیں، عین خطبے کے وقت میں آتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے ایک اذان کا اضافہ کروایا جو پہلے دی جاتی ہے، جو کچھ پہلے دی جاتی ہے تاکہ لوگ متنبہ ہو جائیں اور فوراً تیاری کر کے جمعے کے لیے آ جائیں۔ اور یہ مقام زورا میں باہر یہ اذان دی جاتی تھی، بازار کے اندر دی جاتی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور جمعے کی تیاری کر کے آ جائیں۔ کسی نے اس کے اوپر کوئی نکیر نہیں کی، سارے صحابہ نے اس کو تسلیم کیا۔ جب سب نے تسلیم کر لیا، میں اور آپ نہیں تسلیم کر رہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ بدعت عثمانی ہے، ہم یہ اذان نہیں پڑھیں گے، اس کو نعوذ باللہ تعالی بدعت کے خاتے میں ڈال کر۔ جبکہ حضور کا ارشاد ہے، حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اشارہ دے دیا کہ کچھ باتوں کو میرے جو خلفاء ہیں یہ رائج کریں گے، ان پر بھی چلنا تم کو لازم ہوگا، ضروری ہوگا، ان کو بھی تمہیں پکڑنا ہوگا۔ لیکن آج ہم ویسے ہی، اب کون پیچھے سے کس طریقے سے ہمیں گمراہ کر رہا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، کون پیچھے سے کس نے بات چلائی اور آگے ہم استعمال ہوتے ہیں، ہم لڑائی جھگڑے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں۔ نہیں، صحابہ کو اللہ نے معیار قرار دیا ہے، لہذا ان پر ہمیں اعتماد کرنا ہوگا۔ اگر ان پر اعتماد نہیں کریں گے تو دین کی بنیادیں جو ہیں وہ ہل جائیں گی، پھر بنیاد ہی قائم نہیں رہے گی۔ پھر کون کہے گا کہ یہ قرآن جی سچا ہے، یہ حدیثیں سچی ہیں؟ نہیں، صحابہ کے ذریعے سے ہمیں یہ سب چیزیں پہنچی ہیں، اس لیے ان پر اعتماد کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ یہ غیروں کی طرف سے کچھ محنت چلائی گئی اور آگے استعمال ہونے لگ گئے ہم لوگ بیچ میں۔ طریقے سے اللہ حفاظت فرمائے امت کی، اور اللہ امت کو اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بس اگر وہ ایمان لائیں اس طرح جس طرح کہ تم نے ایمان لایا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کریں گے، ایسے ایمان نہیں لائیں گے جیسے تم نے ایمان لایا ہے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ اختلاف میں پڑ جائیں گے، وہ بدبختی میں پڑ جائیں گے۔ جو اختلاف کرے گا، صحابہ سے اختلاف کر کے الگ ہوگا، گویا وہ بدبختی میں پڑ گیا ہے، وہ نہیں رہا، اس میں بدبختی کے اندر پڑ گیا۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو اختلاف کرے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، من بعد ما تبین له الهدى، ہدایت کے ظاہر ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور نیا راستہ، نیا طریقہ ایجاد کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو پھیر دیں گے اسی جانب جس جانب وہ پھر گیا ہے۔ اب وہ اسی طرف چلتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، اور لوگوں کو بھی اپنی طرف بلاتا رہے گا، دعوت دیتا رہے گا۔ پھر انجام کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت ہی بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا؟ جہنم، وہاں وہ جائے گا۔ اس لیے ہم صحابہ کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ان کے بغیر دین کا سمجھنا مشکل ہے۔ آخر سورہ فاتحہ کے اندر ہی ہمیں اس کی دعوت دی گئی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ صراط القرآن یہ بتایا گیا، صراط الرسول یہ بتایا گیا نہیں، بلکہ کیا کہا؟
صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے، یعنی کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ جو ہے ان کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، ورنہ بات بنے گی نہیں۔ کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کا ہونا ضروری ہے۔ رجال اللہ یعنی اللہ کے کچھ بندے جنہوں نے کتاب کو سمجھا ہے اور عمل کر کے دکھایا ہے، ان کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا، ان کے راستے پر چلنا ہوگا، ان کے طریقے پر چلنا ہوگا، تبھی ہدایت ملے گی۔ اس لیے کہ اللہ نے وہاں پر ہم سے اقرار لیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر کہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے، ورنہ سیدھا مختصر انداز میں کہہ دیا جاتا صراط القرآن والرسول، یہ کہا گیا نہیں، بلکہ کیا بتایا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اور پھر جن پر انعام کیا ہے سورہ نساء میں ان کو بیان کر دیا، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہاں بھی خالی نبیوں کا تذکرہ نہیں کیا، نبیوں کے ساتھ ساتھ صدیقین کا تذکرہ کیا گیا، اس کے ساتھ ہی شہداء کو ملایا گیا، اس کے ساتھ ہی صالحین کو ملایا گیا، اور یہ بتایا گیا یہ ہے انعام یافتہ لوگ، ان کے راستے پر تمہیں چلنا ہوگا، ان کے طریقے سے ہٹو گے گمراہ ہو جاؤ گے، ان کے طریقے سے ہٹو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، پھر ہدایت پر تم قائم نہیں رہ سکتے ہو۔ ہدایت پر قائم رہنا ہے تو ان لوگوں کے راستے کو لے کے چلنا پڑے گا۔ سورہ فاتحہ میں اگر غور کیا جائے تو سورہ فاتحہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو لے کے چلنا ہے، ان سے الگ ہم نہیں ہو سکتے ہیں، جو الگ کرے گا ہو جائے گا تو اللہ فرماتے ہیں نولی ما تولی، ہم اس کو پھیر دیں گے ادھر جدھر وہ پھر گیا ہے، اور پھر ونصلہ جہنم، ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے، وساعت مصیر۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا۔ یہاں بتایا وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کریں گے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ اختلاف میں پڑ گئے۔ اب آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہودی اور عیسائی اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ دشمنی پہ اتر آئے ہیں، عداوت پر اتر آئے ہیں، تو تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فَسَيَكْفِيكَ، تو آپ کو کافی ہو جائے گا ان کی طرف سے، اللہ، کون؟ اللہ، فَسَيَكْفِي، کافی ہو جائے گا کا آپ کے لیے، ہم، ان کی طرف سے، اللہ، کون؟ اللہ، یعنی یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ان کے شر سے اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم سچے مومن بن کے رہو۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے وہ سن رہا ہے، اسی طریقے سے کون کیا کر رہا ہے اس کو وہ دیکھ رہا ہے، اس سے نہ کسی کا قول مخفی ہے نہ کسی کا فعل مخفی ہے، سب اس کے سامنے ہے، سن بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے، اس کا علم کامل ہے، اس کا علم کیا ہے؟ کامل ہے، وہ ہر ایک کو جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ یہودی جب یہودیت کی دعوت دیتے، عیسائی جب عیسائیت کی دعوت دیتے، تو اس کے ساتھ ہی اگر کوئی ان کے مذہب میں دین میں آتا تو پھر یہ کیا کرتے تھے، ایک خاص قسم کا رنگ انہوں نے بنایا ہوا تھا، اس رنگ میں اس کو غوطہ دیتے تھے، یعنی ایک پانی میں رنگ ڈال کے اس میں غوطہ دیتے تھے، زرد رنگ ہوتا تھا، اس کو پانی میں ڈال کے ملا کے، اب جو عیسائی بنا اس کو اس میں غوطہ دیتے تھے، یا اسی طریقے سے کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا، اس بچے کو اس پانی کے اندر غوطہ دیتے تھے، اور اس کے بعد کہتے تھے اب یہ پکا عیسائی بن گیا ہے، اب یہ پکا یہودی بن گیا ہے، پکا عیسائی بن گیا، پکا یہودی، اس کو بپتسمہ دینا کہتے تھے کہ اس کو بپتسمہ دے دیا گیا۔ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، یہاں عیسائی محنت کر رہے تھے اور بہت سارے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں انہوں نے عیسائی مذہب جو ہے وہ قبول کر لیا۔ اس کے بعد پتہ چلا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اور کچھ اکابر کو، بزرگوں کو، پھر انہوں نے محنت کی، ان کو بڑی کوشش سے واپس لایا، جہاں جہاں ان کے وہ تھے ٹھکانے ان پر چھاپا مارا، ان کو وہاں پھر سمجھانے کی کوشش کی، بلکہ یہاں پیر باغ کالونی میں ایک یوسف نام کا آدمی تھا پلوامہ کا، اور وہی یہ سارا کھیل چلا رہا تھا، 1.5 لاکھ روپے اس کی تنخواہ تھی مہینے کی،
عیسائیوں کی طرف سے، تو وہ نوجوانوں کو اکٹھا کر کر کے لاتا تھا۔ تو اس میں ایک وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اس ویڈیو میں ان دکھایا گیا تھا کہ کیسے ان کو وہ ایک ٹب سا بڑا سا بنایا ہوا تھا، اس میں وہ رنگ والا پانی ہے، تو اس میں وہ اس کو ڈالتے تھے اور پھر وہ بیچ میں غوطہ اس کو دیتے تھے، اور ساتھ میں عیسائی جو ہے وہ کچھ پڑھ رہے ہوتے تھے، پادری ان کے، اور ساتھ میں یہ جو بن رہے تھے عیسائی یہ بھی ساتھ میں ان کی آواز میں آواز ملاتے تھے۔ اس طریقے سے رنگ میں رنگتے ہیں۔ تو یہودی کہتے تھے کہ یہودیت کے رنگ میں رنگ جاؤ نجات پا جاؤ گے، عیسائی کہتے تھے عیسائیت کے رنگ میں رنگ جاؤ نجات پا جاؤ گے، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک رنگ بھی بنایا ہوا ہے، اس میں غوطہ دیتے تھے۔ اس پر اللہ نے فرمایا ایمان والو تم اعلان کر دو ہمیں کسی رنگ کی ضرورت نہیں ہے، صبغۃ اللہ ای قبلنا صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کے رنگ کو قبول کر لیا ہے، ہم نے اللہ کے رنگ کو قبول کر لیا، اللہ کی توحید والے رنگ کو ہم نے قبول کر لیا ہے، ہم توحید والے ہیں، اللہ کی وحدانیت والے ہیں، اس لیے ہمیں کسی اور رنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ قبلنا صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کے رنگ کو قبول کر لیا۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ سے زیادہ اچھا اور خوبصورت رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ یعنی توحید سے بڑھ کر کوئی رنگ اور نہیں ہے، ہم توحید کے رنگ میں رنگ گئے ہیں، اور تم شرک کے اندر لت پت ہو، تم شرک کی طرف بلا رہے ہو لوگوں کو، اور شرک کے رنگ میں رنگ رہے ہو، اور وہ جہنم میں لے جانے والا ہے، اور ہم اللہ کے رنگ میں رنگ گئے ہیں، توحید کے رنگ میں رنگ گئے ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ توحید والوں کو جنت میں بھیجے گا۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ سے زیادہ اچھا کون ہو سکتا ہے رنگ کے اعتبار سے، یا اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور اللہ کے رنگ میں رنگنے کا مطلب کیا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اسی کی بندگی کرنے والے۔ یہاں بھی لہو کو پہلے لایا ہے اور عابدون کو بعد میں لایا ہے، تو تخصیص کے معنی پیدا ہو گئے کہ ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، بدنی عبادت بھی اسی کے لیے، مالی عبادت بھی اسی کے لیے، قولی عبادت بھی اسی کے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات تمام کی تمام قولی عبادتیں للہ اللہ کے لیے ہے، والصلوات اور تمام کی تمام بدنی عبادتیں یہ بھی اللہ کے لیے ہے، والطیبات اور تمام کی تمام مالی عبادتیں یہ بھی کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ ہم جو عبادت کریں گے خالص کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے۔ نظر و نیاز اللہ کے نام کی ہوگی، صدقہ خیرات اللہ کے نام کا ہوگا، سجدہ اللہ کو ہوگا، رکوع اللہ کو ہوگا، کسی اور کے لیے نہیں ہوگا، قیام صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہوگا، کسی اور کے لیے نہیں ہوگا، دعا اور پکار صرف کس سے؟ اللہ کے لیے، اس لیے کہ دعا یہ بھی عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا کیا ہے؟ مغز ہے۔ تو جب عبادت اللہ کے لیے تو دعا بھی کس سے؟ اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں گے نہیں۔ کہا یہ اعلان کر دو ایمان والو، یہی اعلان مجھے اور آپ کو بھی کرنا ہے، دنیا کے ہر کافر کے سامنے ہم یہ اعلان کریں گے، کیا ہم نے اللہ کے رنگ کو اختیار کر لیا ہے، ہم اللہ کے رنگ میں رنگ گئے ہیں، اب ہمیں کسی اور رنگ کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور رنگ میں ہم نہیں رنگیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت اور بندگی کرنے والے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے اَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ اَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کیا تحاجون تم جھگڑتے ہو نا ہم سے فی اللہ اللہ کے بارے میں؟ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے یہودیوں اور عیسائیوں کو اور مکہ کے مشرکوں کو سب کو خطاب کر کے کہیے کیا تحاجون تم جھگڑتے ہو نا ہم سے فی اللہ اللہ کے بارے میں، اللہ کی وحدانیت اور توحید کے بارے میں جھگڑتے ہو کہ یہ بھی اللہ کے شریک کار ہیں، ان کو بھی پکارا جائے گا، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور مکہ کے مشرک کہتے تھے کہ فرشتوں کو جن کے نام کے انہوں نے بت بنائے تھے اور انبیاء کرام کو جن کے نام انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بنایا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بت بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت بھی بنا کے رکھا ہے، بیوی مریم کے نام کا بت بھی بنا کر انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور کہتے تھے ان کو پکارو
یہ ہماری دعا اور پکار کو سنیں گے، یہ ہماری حاجات اور ضروریات کو پورا کریں گے۔ سب کو خطاب کر کے کہا گیا اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو۔ اور ساتھ ہی یہودی اور عیسائی کہتے تھے ہماری تو اللہ کے ساتھ رشتہ داری ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، یہودی اور عیسائی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تو رشتہ داری ہوئی نا۔ تو کہتے تھے ہماری اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ رشتہ داری ہے، اور جب اللہ کے ساتھ رشتہ داری ہم جو چاہے کریں، ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ہم ولیوں اور پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم جو چاہے کریں، ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور جنت میں تو ہم نہیں جانا ہے، کوئی اور جانے والا نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آپ کہہ دیجئے تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وَهُوَ اور وہی، ربنا ہمارا بھی رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا بھی رب ہے، وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تمہاری کوئی زیادہ رشتہ داری اس کے ساتھ نہیں ہے، وہی ہمارا بھی رب اور تمہارا بھی رب ہے۔ البتہ کامیاب اور اللہ کے قریب وہ ہوگا جس کے عمل اچھے ہوں گے، جس کے اعمال جو ہیں وہ اس کے حکم کے مطابق ہوں گے، وہ اس کے قریب ہوگا، اور جس کے اعمال اس کے حکم کے مطابق نہیں ہوں گے، ہٹے ہوئے ہوں گے، وہ ناکام ہوگا، نامراد ہوگا، خائب اور خاسر ہوگا۔ اس لیے آگے اعلان ہے وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے اعمالکم، تمہارے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، یعنی اعمال کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اب کس کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا وہ وہاں پتہ چلے گا، اور دنیا میں اگر جاننا چاہتے ہو تو جو اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، وہ سارے اعمال اختیار کر رہا ہے جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو گویا وہ اللہ کا قرب پا گیا، وہ اللہ کا قرب پا گیا۔ اور جو شرک کرے گا، جو بت پرستی کے اندر مبتلا ہوگا، جو بدعات اور رسم و رواجات کو لے کر بیٹھا رہے گا، وہ اللہ کے قرب سے دور ہو گیا، وہ اللہ کے قرب نہیں، اللہ سے دور ہو گیا وہ۔ اور جب اللہ سے دور ہو گیا تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا بنے گا؟ جہنم، اور کوئی نہیں ہوگا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اپنے اعمال کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں، ہم تو اپنے اعمال کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب وہی ہے جو اوپر تھا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں عبادت کو۔ ہماری ہر قسم کی عبادت کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں، بلکہ ہمارا مرنا جینا ہی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز اور میری ہر قسم کی عبادت، میرا جینا اور مرنا سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ تو ونحن لہ مخلصون، اور ہم اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، ام تقولون اے یہودی اور عیسائیوں، کیا تم کہتے ہو ان ابراہیم، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور اولاد در اولاد، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جتنے پیغمبر آئے ان سب کے بارے میں یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ وہ یہودی تھے، سب کے سب۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی، اسماعیل علیہ السلام کو بھی کھینچ دیا ادھر ہی کہ وہ بھی یہودی، اسحاق علیہ السلام بھی وہ بھی یہودی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی یہودی، اسی طرح سارے پیغمبر یہودی تھے، سب کو ادھر کھینچ لیا۔ عیسائی کہتے تھے یہ سب کے سب عیسائی تھے، یہودی کہتے تھے یہ سب کیا ہیں؟ یہودی تھے، اور عیسائی کیا کہتے تھے؟ یہ سب کے سب کیا تھے؟ عیسائی تھے۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں ام تقولون، کیا تم کہتے ہو اے یہودی اور عیسائیوں، دونوں کو خطاب، دونوں کی بات اوپر سے چل رہی ہے، ان ابراہیم، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور اولاد در اولاد، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جتنے پیغمبر آئے وہ سب کے سب، کانوا ہودن، یہ سب کے سب تھے یہودی۔ تم یہ کہتے ہو کہ یہ سب کیا تھے؟ یہودی تھے۔ او نصارا، یا اے عیسائیوں تم کہتے ہو کہ یہ کیا تھے؟ عیسائی تھے، نصرانی تھے۔ تو اب بتاؤ
تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ جی قل آپ کہہ دیجئے اانتم اعلم ام اللہ، اے یہودی اور عیسائیو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ اللہ کو تو مانتے تھے نا، وہ بھی انکار نہیں کرتے تھے، تو ان کو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اور جب اللہ زیادہ جانتا ہے تو اللہ تو اعلان کر رہا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو یکسو ہو کر اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ آپ بتاؤ سچا کون ہے، یہودیو تم یا اللہ؟ تو جواب کیا ہوگا؟ اللہ سچا ہے۔ عیسائیو تم سچے ہو یا اللہ؟ تو جواب اللہ۔ مشرکین مکہ سے مشرکو تم بتاؤ تم سچے ہو یا اللہ؟ تو جواب اللہ۔ اللہ سچا ہے اور اللہ زیادہ جانتا ہے، وہ گواہی دے رہا ہے۔ اور تمہیں بھی پتا ہے، تمہیں بھی پتا ہے، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ یہودیت کی بنیاد ہے توریت سے، اور توریت تو سینکڑوں سال بعد نازل ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور عیسائیت کی بنیاد ہے انجیل پر، اور انجیل نازل ہوئی ہے یہ بھی سینکڑوں سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ تو جس مذہب کی بنیاد بعد میں پڑ رہی ہے، کیا اس کے ماننے والے پہلے سے چلے آ رہے تھے؟ جی ایسا نہیں ہے، تم جھوٹے ہو، جھوٹ کہہ رہے ہو، تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہو، تمہیں معلوم بھی ہے، تم بات کو چھپاتے ہو، اور جو بات کو چھپائے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ من کتم، جو چھپائے، شہادتن اس گواہی کو، عندہ جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے۔ یہودیوں کے پاس بھی گواہی تھی، عیسائیوں کے پاس بھی، یہودیوں کے پاس توریت میں لکھا ہوا تھا، عیسائیوں کے پاس انجیل میں لکھا ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین کون سا تھا، مذہب کیا تھا، اور نبی آخر الزماں جو آئیں گے وہ کہاں آئیں گے، کیا دعوت دیں گے، یہ سب ان کے لکھا ہوا، ان کے اوصاف بھی سب بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن اس گواہی کو یہودی بھی چھپا رہے تھے اور عیسائی بھی چھپا رہے تھے، اپنی نجی مجلسوں کے اندر اس کا اعتراف کرتے تھے، اقرار کرتے تھے، لیکن سامنے انکار کر جاتے تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میرے والد حیی ابن اخطب اور میرے چچا دونوں گئے حضور کی مجلس میں، وہاں بیٹھ کر واپس آئے، گھر پہنچے تو دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا کہ بتاؤ یہ وہی ہے نا جن کے بارے میں توریت میں لکھا ہوا ہے؟ دوسرے نے کہا بالکل وہی ہے، سارے اوصاف ان کے اوپر صادق آ رہے ہیں۔ تو پھر وہ پہلے والا پوچھتا ہے اب کیا خیال ہے، ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے؟ تو دوسرا جواب دیتا ہے مانیں گے نہیں، مانیں گے نہیں۔ یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہیں جو ازواج مطہرات میں سے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہیں، ہم سب کی ماؤں میں سے ہیں۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے ابا اور میرے چچا دونوں جب واپس آئے ہیں آپ کی مجلس سے تو گھر میں آ کر اس طریقے سے باتیں کر رہے، نجی مجلسوں میں کیا کرتے ہیں؟ اقرار اور اعتراف کرتے ہیں، لیکن سامنے کیا کر جاتے ہیں؟ انکار کر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اب جو یہ تم کر رہے ہو یعنی شہادت کو، گواہی کو چھپا رہے ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی غافل، عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس چیز سے جو تم کر رہے ہو، تمہارے اعمال سے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ تبارک و تعالی ناواقف نہیں ہے، اللہ کو سب علم ہے۔ اس کے یہ سب کچھ کرنے کے باوجود یہودیوں کے عیسائیوں کی ایک ہی رٹ تھی، ہم تو بس پیغمبر اور ولیوں کی اولاد ہیں، اور جب ان کی اولاد ہیں وہ تو یقیناً جنت میں جائیں گے، تو ہمیں کہاں چھوڑیں گے، ہم بھی کہاں جائیں گے جنت میں۔ اس لیے دوبارہ اس آیت کو یہاں دہرایا گیا، پہلے بھی یہ بات آئی تھی، پھر یہاں دہرایا جا رہا ہے۔ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جن کا اوپر تذکرہ آیا، قد خلت جو گزر گئی، لہا ما کسبت ان کے لیے ہیں وہ اعمال جو انہوں نے کیے، ولکم اور تمہارے لیے ہے وہ اعمال ما کسبتم جو تم نے کیے ہیں۔ عملوں پر وہاں فیصلہ ہوگا، وہاں رشتہ داری پر فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر فیصلہ کس سے ہوگا؟
عمل سے ہوگا. عمل اگر یہاں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا خراب ہوتا ہے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرے اہل میں سے ہے ہی نہیں، تیرے گھرانے میں سے نہیں ہے. انہ لیس یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے کام اچھے نہیں ہیں. جب کام اچھے نہیں ہے تو وہ تیرا نہیں ہے. اللہ کے یہاں رشتے جو ہوتے ہیں وہ خون کی بنیاد پر قائم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہاں تو رشتے نظریات اور سوچ کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں، خون کی بنیاد پر نہیں. اگر خون کی بنیاد پر ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر پھر وہ جہنم میں نہیں جاتا. حدیث میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کی اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرنا. اللہ تبارک و تعالی نے دعا کو قبول کر لیا کہ رسوا نہیں کیے جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن. تو رسوائی کیا؟ یہ دعا کی کہ میرا باپ میرے سامنے جہنم کے اندر جا رہا ہوگا تو یہ میرے لیے کیا ہوگی؟ رسوائی ہوگی. تو اب قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بجو کی صورت دے دی جائے گی اور اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. بجو کی صورت دے کر جہنم میں ڈالا جائے گا. تو خون کی بنیاد پر یہاں رشتے چلتے نہیں ہیں. اگر خون کی بنیاد پر رشتے چل رہے ہوتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو طالب جس نے ساتھ بھی دیا سب کچھ کیا ہے پھر وہ جہنم میں نہیں جاتا. آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گا. البتہ سب سے ہلکا عذاب جو ہوگا وہ ابو طالب کو ہوگا. کافروں کو جو عذاب دیا جائے گا اس میں سب سے ہلکا جو عذاب ہوگا وہ کس کو ہوگا؟ ابو طالب کو. وہ کیا ہوگا؟ ان کو جوتے دیے جائیں گے آگ کے پہننے کے لیے، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ سر یہاں ان کا کھولنے لگے گا. جیسے ہانڈی پکتی ہے نا، آگ نیچے جل رہی، ہانڈی میں پانی ابلتا ہے نا، ایسے سر ابل رہا ہوگا، دماغ ان کا ابل رہا ہوگا اس کی وجہ سے. تو یہاں رشتے جو ہوتے ہیں وہ نظریات کی بنیاد پر ہوں گے، سوچ کی بنیاد پر ہوں گے، خون کی بنیاد پر نہیں ہوں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ ما کسبت، اس جماعت کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کر رہے ہو. ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے اعمال کے بارے میں، اسی طرح ان کو نہیں پوچھا جائے گا تمہارے بارے میں. تمہیں نہیں پوچھا جائے گا ان کے اعمال کے بارے میں وہ کیا کرتے تھے، ان کو تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. راستے ہی دونوں کے الگ الگ ہوں گے، وہ تو جنت میں ہوں گے اور تم کہاں ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے. اللہم احفظنا، اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم ہمیں عطا فرمائے. اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر شرارتی کی شرارت سے اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. ابھی 5 منٹ ہیں.